بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غور سے سنیے میری باتوں کو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اپنے آرام اور راحت کو چھوڑنا ہوگا۔ قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے ہم سب کو آرگنائز ہونا ہوگا۔ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے، یہ ہمارا قومی مقصد بالکل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دنیا میں ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اپنا ایک اجتماعی مقصد بنایا۔ بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا، اس لیے کہ وہ بھی کئی صدی ایسی گزار چکے تھے جیسی آج ہم گزار رہے ہیں۔ اس قوم کے لوگ بھی اپنی اپنی انفرادی دنیا میں مست ہو گئے تھے۔ لیکن 100 سال پہلے کی بات ہے، میں بالکل متعین طور پر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف 100 سال پہلے دنیا کی دو قوموں نے ان قوموں کی تھوڑی تعداد میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ایک اجتماعی نصب العین کے لیے جئیں گے، اور وہ دو قومیں دو تھی، یہودی قوم اور بھارت کی برہمن اور اپر کاسٹ قوم۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں، یہاں 1919 میں ہندو مہا سبھا بنی ہمارے ملک میں، اور وہاں 1857 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں پہلی یہودی عالمی کانفرنس ہوئی، اور ایک مفکر یہودی نے جس کا نام تھا جارج ویلہیم، اس نے یہودیوں کو جھنجھوڑا اس کانفرنس میں، اور اس نے کہا کہ تم تورات کی عبادت کو لیے بیٹھے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسیحا آئے گا اور ہمیں بیت المقدس واپس دلا دے گا، ہیکل سلیمانی ہم کو مل جائے گا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کے لیے جان قربان کرنی ہوگی، مال خرچ کرنا ہوگا، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑنا ہوگا۔ قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے تم کو آرگنائز ہونا ہوگا۔ صحیح کہا اس نے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور وہ 1897 کی سوئٹزرلینڈ کی کانفرنس میں ایک ورلڈ زیونسٹ فاؤنڈیشن بنی، اور اس نے یہودی سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کی، کیونکہ یورپ، امریکہ میں، خاص طور پر مغربی یورپ میں سارے سرمایہ کے مالک یہودی بن چکے تھے، جس کے تحت یورپ کے سرمایہ پر ایک چھوٹی سی اقلیت قابض ہو گئی تھی۔ یہودی کبھی میجورٹی میں نہیں تھے، وہ جرمنی میں میجورٹی میں تھے، وہ برٹین میں مائنورٹی میں تھے، وہ فرانس میں مائنورٹی میں تھے، لیکن انہوں نے اس کانفرنس کے پہلے سے بینکنگ سسٹم پر قبضہ کر کے دنیا کے مالیاتی سرمایہ کے وہ مالک بن گئے تھے۔ اب جب اس کانفرنس کے بعد ایک تھوڑی تعداد میں پھر زور دے کر بار بار کہہ رہا ہوں، میں یہ تک کہنے کو تیار ہوں کہ یہودیوں کے اندر نئی روح پھونکنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، گستاخی معاف۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں تھے، جی نہیں، وہ چند سو چند ہزار بھی نہیں تھے، جنہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو اپنی بیوی کے لیے صرف نہیں جینا، اپنے بچوں کے لیے نہیں جینا ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں جینا ہے، اب ہم کو اپنے اجتماعی مشن کے لیے جینا ہے۔ ہمیں کمانا بھی اسی کے لیے ہے اور خرچ بھی اسی پر زیادہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی جن لوگوں نے یہ طے کیا، وہی بالکل تقریباً 1919 کی 20ویں صدی کی شروعات تھی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی کچھ لوگوں نے طے کیا۔ یہ جو ہمارا حال ہوا ہے، یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی مشن کو بھول گئے ہیں، اپنے قومی مقصد کو بھول گئے، اور 100 سال کے اندر اندر وہ لوگ بھی ہیں اور یہ لوگ بھی، سمجھیے میرے اشارے کو، وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بالکل انصاف ہے۔ کفر اور شرک کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی، یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ کفر اور شرک کی سزا آخرت میں ملے گی۔ یہاں ظلم کی سزا ضرور ملے گی، مسلمان ظلم کرے گا تو اس کو ملے گی، ہندو ظلم کرے گا تو اس کو ملے گی، یہودی کرے گا تو اس کو ملے گی، لیکن صرف اس بنیاد پر دنیا میں اللہ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا کہ وہ شرک اور کفر کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کرتا، اس پر دنیا میں سزا نہیں ملا کرتی۔ ہمارا قومی مقصد اور مشن کیا ہے؟ اب میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، واضح طور پر صاف لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب تک میری دم میں دم ہے کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا قومی مشن حکومت پر قبضہ کرنا ہرگز نہیں، ہمارا اجتماعی مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا بھی نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد دنیا کے قوموں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا معاذ اللہ ہرگز نہیں ہے، ہمارا قومی مقصد دنیا کے محنت کش لوگوں کی کمائی کو لوٹنا ہرگز نہیں ہے، ہوگا کسی قوم کا یہ مقصد۔ ہمارا قومی مقصد دنیا کی قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اور جلانا نہیں، بڑے سے بڑے مقابلے کے وقت میں کسی مندر کو منہدم کرنا، کسی چرچ کو گرانا اسلام میں حرام ہے، کسی بچے کو مارنا، کسی عورت کو مارنا، کسی بوڑھے کو چھیڑنا اور اذیت پہنچانا سخت سے سخت جنگ کے موقع پر بھی اسلام میں زنا اور شراب کی طرح حرام ہے۔
ہمارا قومی مقصد دنیا کے مالیاتی وسائل پر قبضہ کرنا نہیں ہے. ہمارا قومی مقصد قرآن بتا رہا ہے. ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے صاف کہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سارے پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو ہم نے ان کو کتابیں دی اور ہم نے ان کو انصاف کی ترازو دی. اس سب رسولوں کے بھیجنے کے پیچھے ہمارا ایک مقصد تھا, وہ ہے لیقوم الناس بالقسط. ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے اور ساری دنیا کے انسان انصاف کا نظام قائم کرے. صرف مسلمانوں کو انصاف ملے یہ ہمارا قومی مقصد بالکل نہیں ہے. غور سے سنیے میری بات کو. صرف مسلمانوں کو عزت ملے, ہرگز اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے. اس سے بڑا الزام رحمت للعالمین کی شخصیت پر اور ان کے پیغام پر کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا والوں پر مسلط کرنے آئے تھے. بالکل نہیں. ہمارا سب کا, ہر انجینئر کا, ہر ڈاکٹر کا, ہر سائنسدان کا, ہر ٹیچر کا, ہر انسان کا جو پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حلف باخدا اس کا یہ اجتماعی مقصد ہے اور اس کو اس کا شعور ہونا چاہیے اور اس کو اس کی تربیت لینی چاہیے کہ میں اپنے اجتماعی مقصد کو کیسے سمجھوں, کیسے اس کا حق ادا کروں, کیسے اس مشن کے تقاضوں کو پورا کروں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں. اب فیصلے کے مہینے اور سال آ رہے ہیں, اس لیے اب گناہوں کی طرف واپس جانے کا بالکل وقت نہیں ہے. بہت غور سے جملہ سننا. فیصلے کے سال آ رہے ہیں. اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے. پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے. اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں. پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے. اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے فلسطین کے حالات, کیونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے. دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا. توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا. حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے. اب یہ دیکھو یہ وہ وقت ہے, کچھ پتا نہیں کس وقت اگلا قدم اٹھ جائے. جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی آخری فیصلہ کن دور کی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانک جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان. اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گنا ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ پاک کے رسول بتا کر گئے تھے. جس وقت آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانک جنگ ہوگی, خطرناک جنگ ہوگی. یہودیوں اور ایمان والوں کے جنم کے مابین ایک خطرناک جنگ ہوگی. آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے, قربانیاں دے رہے ہوں گے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں نوجوان جوق در جوق شہید ہو رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا. اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے. یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن یہ کہاں ہوں گے, آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے, مسجد اقصیٰ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے. بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے.